بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے حقیقی واقعے پر مبنی ہے جس میں کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول کے بروقت کارروائی نے درجنوں انسانی جانیں بچائیں۔ یہ کہانی ہے ایک اندھیری رات کی جب سمندر میں ایک بحری جہاز حادثے کا شکار ہوا اور آسمان پر موجود ہوائی جہازوں نے زمین کے اندیکھے مسافروں کے لیے امید کی کرن بن کر کردار ادا کیا۔ اس رات کراچی سے تقریباً 70 میل مشرق میں ایک بحری جہاز چٹانوں سے ٹکرا کر بری طرح ڈیمیج ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ڈوبنے لگا اور اس پر سوار کئی درجن افراد اپنی زندگی اور موت کے درمیان پھنس گئے۔ خوش قسمتی سے اسی مقام کے عین اوپر سے ایک انٹرنیشنل ایئر ٹریفک روٹ گزرتا تھا، یعنی انٹرنیشنل ٹرانزٹ فلائٹس اس راستے سے گزر رہی تھیں، اور یہ بات اس رات زندگی اور موت کے درمیان فرق ثابت ہوئی۔ اس رات میں خود کراچی ایریا کنٹرول سینٹر کے ایسٹ سیکٹر میں بطور ریڈار کنٹرولر ڈیوٹی پر موجود تھا۔ یہ وہ سیکٹر ہوتا ہے جہاں مغربی ممالک اور خلیجی ریاستوں سے آنے والی فلائٹس جیسے برطانیہ، قطر اور دبئی وغیرہ سے انڈیا، سنگاپور اور بینکاک اور مشرقی ایشیا کے ممالک کی سمت بڑھتی ہیں۔ یہ تمام فلائٹس پاکستان کی ساحلی فضائی راستے کے اوپر سے گزرتی ہیں اور ان کا کنٹرول کراچی ریڈار ایسٹ کے پاس ہوتا ہے۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے میرے کنٹرول میں موجود برٹش ایئر ویز کی ایک پرواز جب کراچی سے 70 ناٹیکل مائل مشرق کی سمت میں پہنچی تو کپتان کی آواز وائرلیس پر گونجی، "We are receiving emergency locator beacon signals in this area." یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی۔ ایمرجنسی لوکیٹر بیکن ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو طیاروں، بحری ہوائی جہازوں اور بعض گراؤنڈ وہیکلز پر نصب کیا جاتا ہے۔ کسی حادثے یا ڈوبنے کی صورت میں یہ خود بخود ڈسٹریس سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے، ایمرجنسی سگنلز ٹرانسمٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جو قریبی ہوائی جہازوں یا سرچ اینڈ ریسکیو سیٹلائٹس پک کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہمیں اندازہ ہوا کہ سمندر میں کسی بڑے حادثے کا خدشہ ہے۔ حال ہی میں آپ نے نیوز اور سوشل میڈیا پر ٹائٹن آبدوز کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہی آبدوز جو سیاحوں کو سمندر کی گہرائی میں ڈوبنے والے ٹائٹینک کے ملبے تک لے جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس میں 2 پاکستانی شہری بھی سوار تھے۔ بدقسمتی سے یہ آبدوز کینیڈا کے قریب سمندر میں گم ہو گئی اور چند دنوں بعد اس کے تباہ ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اگر جدید ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ ہے تو پھر اس آبدوز یا مشہور زمانہ مسنگ ملیشین فلائٹ MH370 کے بارے میں ایمرجنسی سگنلز کیوں موصول نہیں ہوئے؟ اس کی ممکنہ وضاحت صرف یہی ہو سکتی ہے، ان دونوں حادثے میں استعمال ہونے والے ایمرجنسی لوکیٹر بیکنز کی بیٹری لائف بہت محدود تھی، چنانچہ جب تک سرچ مشنز اس مقام تک پہنچے یہ بیکنز اپنے سگنل ٹرانسمٹ کرنا بند کر چکے تھے۔ ملیشین 370 کے حادثے کے بعد بین الاقوامی ایوییشن کے اداروں نے یہی سفارشات جاری کیں کہ مستقبل میں ایمرجنسی لوکیٹر بیکنز کی بیٹری لائف کو بڑھایا جائے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں سگنل زیادہ دیر تک ملتا رہے۔ اس رات جب برٹش ایئر ویز کی فلائٹ نے سمندر کے اوپر سے وہ سگنل رپورٹ کیا تو میں نے فوراً اس اطلاع کو نوٹ کیا اور اپنی شفٹ سپروائزر کو آگاہ کیا۔ پھر میں نے اپنے کنٹرول میں آنے والی دیگر پروازوں جو اسی انٹرنیشنل روٹ سے گزر رہی تھیں ان کو بھی یہ آبزرویشن بتائی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر وہ بھی کوئی ڈسٹریس سگنل ریسیو کریں تو فوراً ہمیں اطلاع دیں۔ چند ہی منٹوں میں اس راستے سے گزرنے والے 4 مزید ہوائی جہازوں نے بالکل اسی لوکیشن پر سگنل ریسیو ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس لمحے ہمارا پہلا خیال یہی تھا کہ کہیں یہ سگنلز ہمارے کنٹرول میں موجود کسی فلائٹ سے تو نہیں آ رہے، کیا کسی طیارے کو حادثہ پیش آ گیا ہے؟ یہ خیال آتے ہی ایریا کنٹرول سینٹر میں تشویش اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے فوری طور پر اپنے کنٹرول میں آنے والی تمام ہوائی جہازوں کا ڈیٹا چیک کیا۔ الحمدللہ کوئی فلائٹ مسنگ نہیں تھی۔ اگلی یونٹ یعنی بامبے ایئر ٹریفک کنٹرول تھی، ان سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان کے پاس بھی کسی طیارے کے مسنگ ہونے کی اطلاع نہیں تھی۔ اب صورتحال واضح ہو رہی تھی کہ یہ سگنلز کسی بحری جہاز سے ہی ہو سکتے ہیں۔ میں نے فائل کھول لی، وہی فائل جس میں تمام متعلقہ ایجنسیوں کی ایمرجنسی نمبرز درج تھے تاکہ کسی بھی وقت رابطہ کر کے مشن شروع کیا جا سکے۔ ان ایجنسیز میں پاکستان نیوی، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، کوسٹ گارڈز اور دیگر ادارے شامل تھے جو ایسے سرچ اینڈ ریسکیو مشنز میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے چیک لسٹ کے مطابق ایک ایک نمبر ڈائل کیا اور چند لمحوں میں پورا نیٹ ورک حرکت میں آ گیا۔ جب تک یہ کارروائی مکمل ہوئی صبح کے 8 بج چکے تھے۔ اب ریلیونگ شفٹ آ چکی تھی۔ میں نے آنے والے کنٹرولر کو مکمل بریفنگ دی اور بتایا کہ ابھی تک زمین یا سمندر سے کوئی تصدیق موصول نہیں ہوئی ہے۔ عام طور پر ہمیں سپارکو سرچ اینڈ ریسکیو سینٹر سے سیٹلائٹ کے ذریعے موصول ہونے والے سگنلز کی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ ان میں اکثر سگنلز گڈانی شپ بریکنگ یارڈ،
یا کسی بندرگاہ پر کھڑے ہوائی جہاز سے غلطی سے ایکٹیویٹ ہونے والے بیکنز کے ہوتے ہیں، مگر اس رات کا سگنل مختلف تھا۔ اسے متعدد فلائٹس نے عین ایک ہی لوکیشن پر کنفرم کیا تھا، اور وہ لوکیشن تھی کراچی سے 70 میل مشرق میں سمندر کے کنارے۔ ڈیوٹی مکمل ہونے کے بعد میں گھر گیا، ناشتہ کیا اور پھر سو گیا۔ دوپہر تقریباً 4 بجے جب میں نے ٹی وی آن کیا تو خبر چل رہی تھی، پاکستان نیوی نے کراچی سے 70 میل مشرق میں طوفانی بارش کے دوران ایک ڈوبتے ہوئے بحری جہاز پر ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل کیا، درجنوں افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احساس ہوا کہ رات بھر کی ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ اور معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔